السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فیض صاحب کے گھر پر اصلاحی جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ میں بلا تاخیر اپنے بھائی حافظ فوزان یاسر کو بلاتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت قرآن سے اس محفل کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب بلا تاخیر میں فضیلت الشیخ عنایت اللہ جوہر اصلاحی حافظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں اسٹیج پر آ کر وہ جو ان کا عنوان ہے اس پر گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما. محترم حاضرین، ساری تعریف حمد و ثنا برائی و کبریائی اس احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا اکیلا اور تنہا مالک و مختار ہے. درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں پر، سارے رسولوں پر، ان سب کی آل پر، ازواج پر، ان تمام کے امتیوں پر، خاص کر بے حد و حساب و لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی تمام موحد امتی پر. آج اس باوقار جلسے میں، اصلاحی پروگرام میں میرا موضوع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ہمارے اخلاق. کہاں آسماں کہاں زمین، ہمیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار ہم گفتار. کسی شاعر نے کہا تھا کہ گفتار کے غازی ہیں، ہمارے پاس کردار و عمل نہیں رہا. بہرحال بہتر وہ انسان ہے جن کے اخلاق بھی بہتر ہوں. اور وہ اخلاق آئیں گے کہاں سے؟ وہ اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارے اندر آئے. دراصل اخلاق کو اختیار کرنے میں بھی سنت رسول ہی ذریعہ ہونا چاہیے. بعض لوگ بعض بناوٹی چیزوں کو ہی اخلاق سمجھتے ہیں اور اس بنیاد پر کسی کی تعریف کرتے ہیں بہت بہتر اخلاق، جبکہ اس کا تعلق ذات محمد سے نہیں ہوتا. تو اخلاق حسنہ ان کو کہا گیا جو اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے. ورنہ اخلاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کا معنی ہوتا ہے انسان کی عادت. یہ عادت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. اچھی عادتوں کو اخلاق حسنہ کہیں گے، جبکہ بری عادتوں کو اخلاق سیئہ کہیں گے. آج لوگوں کے اندر اخلاق ہیں مگر پتہ نہیں کہ وہ اخلاق حسنہ ہے کہ اخلاق سیئہ ہے. بعض امور میں لوگ اپنے اخلاق ایسے پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مجسم اخلاق یہی ہے. تمباکو خور کے پاس بیٹھ جائیے، بڑی محبت سے تمباکو رگڑ کے وہ آپ کو بڑے پیار سے بڑھائیں گے. لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا اخلاق ہے. سگریٹ پینے والوں کے ساتھ صحبت اختیار کیجئے، وہ جب جب سگریٹ خود کے لیے نکالے گا ایک آپ کو بھی پلا دے گا. لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے اخلاق والا ہے. جب بھی اس کے پاس بیٹھے تو تمباکو سگریٹ پلاتا رہتا ہے. کسی نے چائے پلائی تو یہ چائے والا اخلاق بڑا اچھا ہے. لوگ انہی چیزوں کو اخلاق سمجھ بیٹھے ہیں. ارے اخلاق تو زندگی کے تمام گوشوں میں نظر آنا چاہیے. انسان کا پورا وجود اخلاق کا مجسم ہونا چاہیے. یہ اخلاق گفتار میں بھی جھلکے اور یہ اخلاق کردار میں بھی جھلکے، یہ اخلاق افکار میں بھی جھلکے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں اخلاق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بول میں گفتار میں اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل چال چلن اور طور طریقے میں اخلاق جھلکتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے. آپ کے اخلاق نے لوگوں کو مجبور کر دیا. یہی وجہ ہے کہ گوگل کا بانی کوئی مسلم نہیں، اس کا موجد
کوئی ایماندار نہیں بلکہ ایک عیسائی شخص ہے۔ اور گوگل کی سرچ کیا ہے؟ پوری کائنات میں نمبر 1 کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بولتے ہیں، ہر جگہ نمبر 1 ہے، گوگل پہ بھی نمبر 1 ہے، جبکہ گوگل کا موجد ہم نہیں، آپ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی شیدائی نہیں، وہ تو کوئی عیسائی ہے۔ مگر حسن اخلاق اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں ہے اور اس کے سامنے کوئی بکتا نہیں ہے۔ اخلاق کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے اور لوگوں کو اپنا قائل بنا لیتا ہے، وہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو کہ مجوسی ہو کہ کوئی کافر ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنگان کیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ انسان کو، مسلمان کو، خاص کر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق کا مالک ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ القلم آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ، اللہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انکا، بے شک آپ، لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو بلند اخلاق کے منصب پہ فائز ہیں۔ اخلاق کا جو بلند مقام ہو سکتا ہے، آخری اونچائی جو ہو سکتی ہے، آپ اخلاق کی آخری اونچائی پہ ہیں، اس سے بڑھ کے زمانے میں، کائنات میں کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کی شہادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ تصور کرتی ہے، پوری کائنات۔ اور ابھی ہندوستان جیسی سرزمین جہاں کی آب و ہوا اور فضا بے حد مقدر کر دی گئی، اس میں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دکھلانا تھا، دکھلایا، حالانکہ یہ بہت اچھا عمل نہیں تھا، ہم بالکل اس کے فیور میں نہیں تھے۔ مسلمان جذباتی نہیں ہونا چاہیے، مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار سڑکوں پر جھنڈوں سے، یہ تو نبی نے سکھلایا ہی نہیں، جلوس سے، جلسوں سے، میلوں سے، ٹھیلوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھلایا۔ ان سے محبت کا اظہار دراصل وہ کردار و عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو سکھلایا۔ یہ ہے محبت کی جھلک۔ ایک آدمی دیوانہ وار مسجد کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار یہ بھی ہے، اللہ کی بندگی کے لیے جا رہا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، وفات کے وقت آپ نے فرمایا نماز نماز نماز، آواز نہیں نکل رہی تھی آپ کی، اس وقت فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی وہ نماز کیسے قضا کر دے گا، وہ نماز کیسے ترک کر دے گا، وہ نماز کیسے چھوڑ دے گا۔ ایک بندہ سوموار کے دن دوستوں کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، صرف دسترخوان پہ شریک نہیں ہوتا۔ پوچھا جاتا ہے، کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ ہے عشق رسول، محبت رسول۔ تو محبت رسول جھنڈوں میں نہیں ہے، محبت رسول جلوس میں نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے، دیکھ لو آئی لو محمد کا میٹر ہوا، دیکھ لیا کہ صرف مسلمان نہیں، ہندوستان کی مختلف قوموں نے اس میں حصہ لیا اور سب کہنے پہ مجبور ہوئے آئی لو محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق واقعی اتنے بلند تھے کہ آپ کے دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے رہے ہیں۔ اور اخلاق ہے کیا؟ عاجزی، انکساری، طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود انتقام نہ لینا، معاف کر دینا،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات تھے، اطوار تھے، اخلاق تھے۔ اب چاہتے تو بوٹی بوٹی کاٹ دیتے، ایسا بھی زمانہ ہے، مگر آپ نے ایسا چاہا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق تھے، اسی لیے پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں دیکھا جائے تو آپ اخلاق کی سب سے اونچائی پر ہیں، آپ اخلاق کے سب سے بلند معیار پہ ہیں، آپ سے بڑھ کے کسی کے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی جب مکہ میں اپنے ایمان کا، اسلام کا اعلان کرتے، اپنی رسالت کا اعلان کرتے، تب سے کائنات کے لوگ، مکہ کے لوگ خصوصاً آپ کے دشمن ہو گئے۔ اسی مکہ کے اندر آپ کے دندان مبارک کو بھی شہید کیا گیا، اسی مکہ کے اندر اونٹ کی اوجریاں بھی آپ کے گردن پہ ڈالی گئی، اسی مکے کے اندر پتھر، پہاڑ کے اوپر سے پتھر کو بھی لڑکا دیا گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنے پیشانی پہ بل نہیں دکھلایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہر ستم کا مقابلہ، ہر ظلم کا مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق سے کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا، جب تک وہ دائرہ اسلام میں نہیں آئی تھی، ان کے کردار و عمل کو اٹھا کر پڑھیے، ان کی تاریخ کو پڑھیے۔ جناب محمد رسول اللہ کا پیچھا حضرت ابو سفیان اور ان کی بیوی حضرت ہندہ نے کہاں تک کیا؟ غزوہ احد میں پیچھا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے نبی تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اب تو پیچھا چھوڑ دیتے، مگر ابو سفیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دشمنوں کے نیلے کارواں تھے جن کے اشارے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کئی بار ہوئے۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کر دیے گئے، ٹوٹے دانت، کن کی سرپرستی میں؟ حضرت ابو سفیان کی سرپرستی میں، اور حضرت ہندہ کا واقعہ بھی اس میں تھوڑا تھوڑا آتا ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں، اور بہت ساری باتیں من گھڑت بھی ہیں، کلیجہ چبایا تو ہڈی چبائی تو گردہ نکالا، یہ سب بعد میں جوڑا گیا۔ بہرحال حضرت ہندہ یہ ضرور چاہتی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جائے کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت ہندہ، حضرت ابو سفیان ان لوگوں میں سے تھے، مگر جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان والوں کو لے کر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے وقت آپ کے پاس انرجی تھی، آپ کے پاس توانائی تھی، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس سارا سامان تھا، سارا اسباب تھا، آپ چاہتے تو اعلان فرماتے سب سے پہلے حضرت سفیان کو پیش کیا جائے، ہندہ کو پیش کیا جائے، مگر کچھ نہیں، آپ خاموشی سے اللہ اکبر کا نعرہ دیتے ہوئے، تکبیر پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں گئے، سارے بت کو وہاں سے نکالا، لوگ طرح طرح کی افواہیں گرم کیے ہوئے تھے کہ آج کسی کی خیریت نہیں ہے۔ ظاہر ہے انسان کوئی بھی ہوتا پہلے اپنے دشمنوں کا بدلہ لیتا، لہذا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، ان کے بھی ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے نبی کو ستانے والوں کی آج خیر نہیں ہے، کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن تو قتل عام کا دن ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بت خانے کی، یہ خانہ کعبہ سے بتوں کی صفائی تو کر لینے دیجئے، ابھی ادھر سے فراغت ہوں گے توحید کے مرکز کو بتوں سے خالی کر کے جب توجہ ادھر ڈالیں گے تو سب سے پہلے تو یہی کریں گے، خون ریزی، سارے دشمنوں کو بلا کر قتل عام کریں گے، اور آج خانہ کعبہ کی حرمت کو حلت میں بدل دیا جائے گا، آج یہاں تو قتل عام چلے گا۔ کون کہہ رہے تھے؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت سفیان جنہوں نے غزوہ احد میں
کافروں کی سرپرستی کی تھی، اور جس غزوے میں بہت سارے مسلمان بھی شہید ہوئے، بہت سارے مسلمانوں کی گرفتاری عمل میں آئی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید کر دیے گئے۔ حضرت ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ دھمکیاں مل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے ہوئے آئے، کہا کہ اے محمد، آپ کے بعض ساتھی ایسا گنگان گا رہے، ایسی باتیں پھیلا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تم سے بدلہ لینے آیا ہوں، کوئی بدلہ نہیں، لا عاصم اليوم، آج تم سب کو معاف کر دیا گیا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لہٰذا آج جو آدمی خانہ کعبہ میں گھس جائے گا، اپنے سے چلا جائے گا، امن ہے اس کو، چاہے کتنوں بڑا دشمن ہو۔ جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن، حتیٰ کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن۔ ابو سفیان کو اتنا اونچا مقام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اپنے دشمن کو فوراً حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا کہ جس نے اپنے خون کے پیاس سے دشمن کو اعزاز بخشا ہے وہ نبی کا دشمن کب تک رہے گا۔ کلمہ پڑھ کے نبی کے دوستوں میں شامل ہو گئے حضرت ابو سفیان۔ اور یہی نہیں، اس موقع پر آپ کے حسن اخلاق کے پیکر کو لوگوں نے ایسا دیکھا کہ پل بھر میں علاقہ کا علاقہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے لگا۔ جب آپ مکہ میں تھے، آپ پر سختیاں اور ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ بعض صحابہ نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بعض صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے بڑے محبوب و چہیتے پیغمبر ہیں، نبی آخر الزماں ہے، آپ کی دعا اور آپ کی بد دعا ایک دم رنگ لا سکتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے ان دشمن کافروں کے لیے بد دعا کر دیجئے تاکہ یہ برباد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں سختیاں کرنے، میں عذاب بن کر کسی پر مسلط ہونے نہیں آیا، میں تو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی کی گھڑی میں بھی بد دعا کرنے کے بجائے جو دعا فرمائی تھی وہ یہی ہے، اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، کیونکہ میری قوم کو ابھی تک علم نہیں ہے کہ میں نبی ہوں۔ بیچاروں کو نہیں معلوم ہے، شرک کے دلدل میں انہوں نے کبھی توحید کا اعلان سنا ہی نہیں، یہ ہم کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ جس دن علم آ جائے گا ان کے پاس، سمجھ لیں گے تو ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر تیرا عذاب آ جائے، اے اللہ معاف کر دے۔ یہ دعا کرتے رہتے تھے اپنے دشمنوں کے بارے میں۔ حسن اخلاق کہاں پر بھی ہے، کہاں ہے؟ دشمنوں کے مقابلے میں بھی ہے۔ اور ہم حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ دوستوں کو چائے پلانا، دوستوں کو پانی پلانا حسن اخلاق۔ اور جب دشمنی آ جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، غصہ غصی ہو، ناچاقی ہو، حقوق کی حق تلفیاں ہونے لگے، اس وقت تو اخلاق کا تصور ہی نہیں ہوتا، اس وقت اخلاق کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ جھگڑا باپ سے ہوا ہے، دشمنی بیٹے تک سے کی جاتی ہے، پورے کنبے سے دشمنی، یہ اسی خاندان کا ہے، بائیکاٹ کرو، شادی میں دعوت مت دو، ولیمہ کا کارڈ مت بھیجو۔ اللہ اکبر، ذرا سی تکلیف کیا پہنچی کہ آپ نے اپنے پورے سراپا میں سے اخلاق حسنہ کو ہی غائب کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کے مقابلے میں بھی رحم دل تھے، اخلاق کے مجسم تھے، آپ بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کبھی بھی، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کبھی بھی، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ بھئی جس سے جھگڑے ہو جائے، ہوتا ہے، غلطیاں ہو گئی، ہو سکتا اسی کی غلطی ہے، لیکن اس جھگڑے کو ڈھوئیں کہ صبح جھگڑا ہوا،
شام میں چلے جائیے، ملاقات کر لیجئے، دعا سلام کر لیجئے۔ یہ ہے اخلاق۔ مہینوں سالوں چلتا ہے۔ یہ بد اخلاقی تو مکہ کے کافروں میں تھی، ظہور اسلام سے قبل کے کافروں میں تھی کہ ان کے جھگڑے نسل در نسل چلتے تھے۔ دادا کے خون کا بدلہ پر پوتا لیا کرتا تھا۔ بیٹے کا زمانہ گیا، پوتے کا زمانہ گیا، پر پوتا کو یاد ہے کہ پردادا کو فلاں خاندان کے فلاں نے قتل کیا تھا، اور دل میں غبار ہے، موقع کی تلاش میں، تلوار بے نیا میں۔ بتلائیے، یہ تو جہالت ہے۔ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ذرا سی بات کو لے کر کے جھگڑے ہوں تو وہ رنجش میں تبدیل ہو جائے، دشمنی میں تبدیل ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ نہیں تھے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نبی کے دشمن نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام کے دشمن تھے۔ کئی صحابہ کو اس نے بے دریغ قتل بھی کروا دیا تھا۔ ثمامہ بن اسال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا تھا، اے میرے صحابہ، ثمامہ بن اسال جہاں نظر آ جائے اسے وہیں قتل کر دینا، پوچھنے کی ضرورت نہیں، اسے باندھ کر لانے کی ضرورت نہیں، اس پر میٹنگ کرنے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایسا خونی آدمی ہے کہ بس جہاں پکڑو میرا انتظار مت کرنا، میرا فیصلہ ہے یہ، اسے قتل کر دینا۔ اب سوچئے، ثمامہ بن اسال کسی صحابہ کو ہاتھ لگ جائیں تو ان کی بوٹی بچنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چاہنے والے، کیسے دیوانے ہوتے ہیں صحابہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تو تھوک زمین پر گرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ پیارے نبی وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر گرتا ہی نہیں تھا، سب کے ہاتھ میں، اور ہاتھ کو لے کر منہ پر مل لیتے، سینے پر مل لیتے، بدن میں لگا لیتے۔ پیارے نبی کے تھوک کو زمین پر نہ گرنے دیں، ان کے وضو کے قطرے کو زمین پر نہ گرنے دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو جائے کہ ثمامہ کو قتل کر دینا تو چھوڑ دیتے، ممکن ہی نہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت میں مامور کیا تھا۔ کچھ صحابہ ان کی پہرے داری تھی، رات میں ڈیوٹی تھی کہ کہیں سے کوئی حملہ، کہیں سے کوئی لشکر نہ داخل ہو جائے، حملہ نہ ہو جائے۔ تو کچھ صحابہ رات میں ڈیوٹی دے رہے تھے، دیکھا کہ مدینہ کے دور سے کوئی گزر رہا ہے، چنانچہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا، یہ جانے بغیر کہ اس کا کوئی قصور ہے۔ بھئی ایک آدمی یہ جا رہا پھر بھی گرفتار کر لیا، ادھر سے جا رہا، ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت میں کوئی کھوٹ ہو، خرابی ہو، ادھر سے کیوں جا رہا ہے، اکیلا کیوں جا رہا ہے، اور بھی راستہ ادھر سے کیوں نہیں گیا۔ صحابہ نے شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا، چلو پہلے چلو، صبح ہوگی اللہ کے نبی جو کہیں گے ویسا مانا جائے گا۔ صحابہ پہچان ہی نہیں پائے کہ ثمامہ بن اسال ہے، ورنہ لانے کی ضرورت نہیں، وہیں پر ٹکڑے کر دیے جاتے، وہیں پر ٹکڑے کر دیے جاتے۔ آخرکار صحابہ کرام ثمامہ بن اسال کو لے کر قیدی بنا کر مسجد میں لاتے ہیں، مسجد نبوی کے ایک کھمبے میں باندھ دیتے ہیں۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے ہیں، نمازی با جماعت پڑھانے سے جب فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں ایک آدمی کو ہم نے مشکوک حالت میں گرفتار کر لیا ہے، آپ چل کے اس آدمی کو دیکھ لیجئے اور آپ کا جو حکم ہو ہم ویسا عمل کریں۔ کہا چلو دیکھتے ہیں۔ فجر کی اذان، نماز اور جماعت اللہ کے نبی غلس میں، تاریکی میں پڑھاتے تھے۔ فجر کی جماعت ختم ہونے کے بعد بھی بہت روشنی نہیں رہتی تھی۔ قریب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان لیا کہ ثمامہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا احساس ہوا کہ میں نے تو کہا تھا کہ ثمامہ جہاں گرفتار ہو جائے اسے قتل کر دینا، اور یہ زندہ ہے، اسے لوگوں نے لا کر باندھ دیا، اسے لوگوں نے قتل نہیں کیا۔ تعجب بھی ہو رہا ہے۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے فوراً پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا قیدی کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں پہچانتے ہیں۔ یہی نہیں پہچاننا حضرت ثمامہ کی تقدیر بدل رہا ہے۔ پہچان لیے جاتے، ٹکڑے کر دیے جاتے، صحابہ نے پہچانا نہیں، یہی تو خیر کا پہلو نکل آیا۔
کہا کہ جانتے ہو کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ یہی ہے سمامہ بن اسال۔ بس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا تیور جاگا، تلواریں نکلنا شروع ہو گئی۔ اے اللہ کے نبی ذرا ہٹیے، ابھی اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ حکم پہلے تھا جب یہ میری پناہ میں نہیں آیا تھا، جب میری دسترس سے باہر تھا، جب میری پہنچ سے باہر تھا، جب یہ آزاد تھا۔ اب یہ میرا قیدی ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، میں اپنی قیدی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھو تم لوگوں نے باندھا کیسے ہے، تھوڑا سا ٹائٹ باندھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمامہ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اس کے بندھن کو ڈھیل کر دو تھوڑا، تاکہ وہ آرام سے وہاں پہ رہے۔ صحابہ کو بلایا، کہا خبردار اپنے گھر سے دودھ لانا، پیالے میں سمامہ کو دودھ پلانا، اچھا کھانا کھلانا، سمامہ کو اچھا کھانا کھلانا۔ ایک دن گزر گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے اور سمامہ سے پوچھا تمہارا حال کیا ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت سمامہ عرض کرتے ہیں کہ میرا جو حال ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور اے محمد جہاں تک چاہنے کا مسئلہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے رہا کر دیا جائے، اور اس رہائی کے بدلے میں آپ جو دولت مانگیں گے وہ آپ کے قدموں میں انڈیل دی جائے گی۔ جتنی دولت مانگیں وہ دے دو، اس کے بدلے میں چھوڑ دیجئے، اور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا مستحق بھی ہوں۔ بھائی میں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا ہے، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا مستحق ہوں، آپ مجھے مار ڈالیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر آگے چلے گئے۔ پھر ایک دن جانے دیا، پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا، اور سمامہ بن اسال نے وہی جواب دیا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں جتنا چاہیں دولت مانگ لیں، اور آپ مجھے اگر قتل ہی کرنا چاہتے ہیں تو میں تو اس لائق ہی ہوں، آپ کا مجرم ہوں، آپ کی گرفت میں قتل کر دیجئے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن اسال سے پھر یہی سوال کیا۔ حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ سمامہ کے بندھن کو کھول دو، آزاد کر دو، اس کو جانے۔ اب سوچئے کہ اتنے بڑے دشمن پر قابض ہونے کے بعد، اس کی گرفتاری کے بعد، اس پر سارا جو ہے آپ کا قانون نافذ ہے، آپ چاہیں تو اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اتنے بڑے دشمن کو قید کر لینے کے بعد آپ کے اخلاق حسنہ یہ ہیں کہ آپ اسے رہائی دے رہے، دودھ بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، بندھن بھی ڈھیل کروا دیا، عزت سے بھی رکھا، سونے کا بھی انتظام کیا 3 دن، اور آج کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو، جانے دو، کچھ پوچھے بغیر، کوئی شرط رکھے بغیر۔ یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھیں آج میں چھوڑ رہا ہوں، آئندہ سے ہمیں یا ہمارے ساتھیوں کو مت ستانا، یہ بھی نہیں کہا۔ آپ نے اپنا اثر ڈال ہی دیا تھا، اور اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ حسن اخلاق کا اثر کیا ہوتا ہے۔ مجال ہے کہ سمامہ چلے جائیں اور پھر ان کے دل میں دشمنی رہ جائے، ممکن نہیں ہے۔ پیارے نبی نے اپنا کام کر دیا۔ حضرت سمامہ وہاں سے نکلتے ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاتے ہیں اور قریب کے نخلستان میں جاتے ہیں جہاں پانی تھا۔ حضرت سمامہ نے وہاں غسل کیا، اپنے کپڑے کو اچھی طرح سے دھو لیا، پھر اسی بھیگے ہوئے کپڑے کو پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی تشریف لے آئے۔ دوبارہ آ گئے، رہائی کے بعد بھاگ جانا چاہیے، آج بچ گئے، لیکن دوبارہ آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے ان کو ہمیشہ کے لیے گرفتار کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ مجبور ہو گیا۔ حضرت سمامہ واپس آئے، اللہ کے نبی نے حضرت سمامہ کو دیکھا تو فرمایا، اے سمامہ تم ابھی تک یہی ہو، گئے کیوں نہیں؟ حضرت سمامہ نے دل ہی دل میں فرمایا کہ اے محمد الرسول اللہ، جب میں جانا چاہتا تھا تو آپ نے گرفتار کر لیا، اور جب میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ سے انسیت ہو گئی ہے، آپ سے لگاؤ ہو گیا ہے، جب میں نہیں جانا چاہتا ہوں تو آپ مجھے جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے
گرم جذبات کے ساتھ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب ہم پکے مسلمان ہو گئے۔ پہلے بھی کلمہ پڑھ سکتے تھے جب قید میں تھے، چھوڑ دیجئے مسلمان ہو جاتے، نہیں، وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، سردار تھے، سردار، اور سردار اکھڑ ہوتے ہیں، دیکھنا چاہتے تھے کہ محمد کس حد تک جاتے ہیں۔ اور ثمامہ بن اسال نے دیکھ لیا، پرکھ لیا کہ محمد صرف انسان نہیں ہو سکتے، کوئی بھی انسان اتنا مہربان نہیں ہوگا کہ اپنے خونی دشمن کو کوئی سزا دیے بغیر چھوڑ دے۔ یہ جس دعوت کو لے کر کے آئے ہیں یہ اس دعوت کا نبی ہے، واقعی نبی ہے، اس لیے وہ اب کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور جو تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ثمامہ بن اسال وہ یہ ہے کہ اے محمد رسول اللہ، آج سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ بدترین میری نظر میں کوئی مذہب نہیں تھا، سب سے برا ہم سمجھتے تھے کہ اسلامی دھرم سب سے ختم ہے، اور آج سے پہلے آپ کے اس شہر یعنی مدینہ سے زیادہ نفرت مجھے کسی شہر سے نہیں تھی، میں سب سے برا شہر مدینہ کو سمجھتا تھا، اور میری نگاہ میں آپ کے چہرے سے زیادہ مکروہ ناپسندیدہ کسی کا چہرہ نہیں تھا، مگر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے دین سے زیادہ محبوب میری نظر میں کوئی دین نہیں، آپ کے شہر سے زیادہ پیارا میرے لیے اب کوئی شہر نہیں، اور آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب میرے لیے اب کوئی چہرہ نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا، تلوار اٹھایا، دھمکی دی، یہ آپ کے اخلاق ہی کا اثر ہے۔ پیارے نبی اپنے اخلاق سے دشمنوں کو دوست بنا لیتے تھے، اور ہم اپنی بد اخلاقی سے اپنوں کو، دوستوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ یہی فرق ہے ان کے اخلاق میں اور ہمارے اخلاق میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دشمن کو کبھی ذلیل نہیں کیا، آپ نے کسی مجرم کو پرسختی نہیں کی، آپ کے پاس اگر لایا گیا تو آپ نے احسان کیا، آپ نے احسان کیا، اگر تعلق جرم کا تعلق آپ کی ذات سے ہوتا تو آپ تو سزا دیتے ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھکے ہوئے تھے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے سایہ کی تلاش تھی، مگر اس بیابان میں کوئی سایہ نہیں سوائے ببول کے چند درخت، وہ بھی دور دور۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جہاں سایہ میسر ہو تھوڑی دیر جا کر وہاں آرام کر لے۔ ایک درخت نظر آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سائے تلے خود آرام کرنے کو پسند فرما لیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی تلوار کو اسی ببول کی درخت کی ایک ٹہنی سے لٹکا لیا۔ اللہ کے نبی جب لیٹے تو نیند آ گئی، پیارے نبی کو اس بیابان میں نیند آ گئی۔ ایک یہودی جو بہت دن سے محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس کی نظر پڑ گئی، اس نے موقع کو ایک دم غنیمت جانا کہ آپ کے ساتھی قریب میں نہیں ہے، بہت دور دور ہیں، جب تک یہ آواز دے پائیں گے تب تک تو انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں گے، لہٰذا اس نے درخت پر سے تلوار اتاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اس کافر نے کہا اے محمد اب بتاؤ میں یمنعک منی، مجھ سے کون بچائے گا تجھ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈرے نہ سیمے نہ گھبرائے، بہت وقار سے اطمینان سے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو تو کون بچائے گا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ، بہت اطمینان سے کہا اللہ بچائے گا۔ اتنا روب تھا آپ کی آواز میں، اللہ کہنے میں اتنا کانفیڈنس تھا اللہ کہنے میں کہ اللہ بچائے گا، کہ اس پر دہشت طاری ہو گئی، اور ایسا وہ گھبرایا
کہ تلوار چھوٹی اور ہاتھ سے گر گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ سے اٹھا لیا اور اسی کا سوال اسی پر دے مارا, میں یمنعو کا منی, اب تم بچاؤ کہ مجھ سے کون بچائے گا. وہ آدمی ہاتھ پاؤں جوڑنا جو کہتے ہیں آج کی زبان میں, وہ سب کرنے لگا. آپ بہت اچھے آدمی ہیں, دیکھنے ہی سے لگتا ہے کہ آپ بہت نیک طبیعت کے ہیں, آپ ہم کو چھوڑ دیجئے, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی آپ سے بدلہ لینے کا نہیں سوچیں گے, آپ کے خلاف نہیں جائیں گے, اور جو قوم بھی آپ سے لڑے گی ہم تو پہلے اس کو منع کریں گے کہ ان سے مت لڑو, اور اگر پھر بھی نہ باز آئے تو ہم تو اس کے ساتھ آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے. یہ تو پکا وعدہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام ہی قبول کر لو. اس نے کہا کہ نہیں, ابھی تو اسلام قبول نہیں کریں گے, لیکن یہ وعدہ. اللہ کے نبی نے اسے اسلام قبول کرنے پہ بھی مجبور نہیں کیا, کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جاؤ. وہ آدمی چلا گیا, سوچتا ہوا گیا, اپنے مجمع میں گیا, اور جہاں جہاں بیٹھتا اس واقعہ کو دہراتا اور کہتا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے اخلاق والا انسان ہی نہیں دیکھا. دشمن تھا, دشمنوں کے نرغے میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے اخلاق والا انسان ہی نہیں دیکھا. اب سوچئے کہ دشمن جن کی تعریف کر رہا ہو, دشمنوں کے درمیان جن کی تعریف ہو رہی ہو, اس انسان سے بہتر کون انسان ہو سکتا ہے؟ ہم تمام لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے لوگ ہیں, اور ہم بھی اپنے اخلاق کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ کسی آدمی کو ہم سے تھوڑا رنج بھی پہنچا اور وہ آدمی کہیں بیٹھ کر میرے خلاف شکوہ شکایت کرنے لگے تو لوگ کہیں کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے, وہ آدمی ایسا نہیں ہے. اب 10 آدمی یہ کہے تو اس کی بات اس کے منہ میں رہ جائے گی, ابھی تو ہم سے لڑائی ہو گئی, ابھی جھگڑا ہو گیا, دوسرے لوگ کہیں گے غلطی آپ ہی کی رہی ہوگی. سوچئے اپنے اخلاق کو ایسا بلند ہم کر سکتے. ابھی حال کیا ہے ہمارے اخلاق کا کہ ایک آدمی اگر ہم سے بدظن ہوا, کسی ہوٹل پہ, کسی دکان پہ, کسی بازار میں بیٹھ کر وہ ہماری شکایت شروع کرنے لگا تو 2-4 آدمی اور مل جائیں گے, ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں, بہت بیہودہ آدمی ہے, بہت بدزبان آدمی ہے, ہم سے بھی ایسا ہو گیا تھا, فلانے سے بھی ایسا چل رہا ہے. کوئی آپ کا دفاع کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا, بلکہ ہاں میں ہاں ملا کر آپ کے کتنے دشمن وہاں نکل آئیں گے. ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں تو اس میں نقصان کیا ہے؟ کسی نے ہمیں گالی دے دی, ہم اسے سلام کر لیں تو اس میں خرابی کیا ہے؟ ہمیں اگر کسی سے جھگڑا ہے, ہم اس کے گھر شادی کا ولیمے کا کارڈ بھیج دیں تو اس میں کیا خسارہ ہے بھائی؟ اپنے دشمنوں کو دوست بنانے کی کوشش کی جائے, اور یہ صرف گفتار سے نہیں ہوتا, تقریریں کرا لینے سے نہیں ہوتا. بہت شکایت ہے ذمہ داروں سے لوگوں کو, سال بھر پروگرام ہی کرواتا رہتا ہے, خود پر کوئی اثر ہی نہیں ہے. تو ہم مقررین کو دعوت دے کر بلانے والے نوجواں سب کو اپنے اندر حسن اخلاق ڈھالنا پڑے گا, اتارنا پڑے گا. پہلے ہمارا کردار, پھر اس کے بعد گفتار. لوگوں پر ہماری گفتار کا اثر نہیں ہوتا, ہمارے کردار کا اثر ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ہندوستان جب آئے تو انہوں نے دعوت کی محنت اس انداز میں نہیں کی کہ گھر گھر جا کے بلا رہے ہیں, ہے نا, لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں. آپ کافروں کے بیچ میں بود و باش آپ نے اختیار کر لیا, رہنے لگے. کوئی پیاسا ہے, اپنے گھر سے پانی لے کر کے چلے آئے. آپ کے گھر میں کچھ ہے, کوئی گزر رہا ہے, بٹھا لیا, ناشتہ کرا دیا. اور وہ صحابہ بزنس کرتے تھے, جس سے ملتے بڑے اچھے سے ملتے, ریٹ بھی کم رکھتے, سامان بھی اچھا دیتے, لوگوں میں مقبول ہوتے چلے گئے. پھر لوگوں نے پوچھا آپ لوگ ہیں کون, کہاں سے آئے؟ جب تعارف کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی بہت اچھے لوگ ہیں, ہم بھی ایسا ہی دین اختیار کرنا چاہتے ہیں. پورا کیرل اس زمانے میں مسلمان ہو گیا. صحابہ کرام کو ٹسل نہیں کرنی پڑی, کسی سے مزاحمت کی ضرورت نہیں پڑی, بس اپنے اخلاق کو لوگوں کے درمیان رکھا اور دین اسلام یہاں پھیلنا شروع ہو گیا.
تو حسن اخلاق بہت بڑا ہتھیار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ دھاردار کوئی ہتھیار نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ارے تلوار سے کاٹنے میں تھوڑا سا وقت بھی لگتا ہے، حسن اخلاق کی دھار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ادھر حسن اخلاق ظاہر ہوا اور آدمی ادھر کٹ گیا، یعنی اس کی سوچ غلط ہو گئی، اس کا فکر و خیال رجحان بدل گیا۔ حسن اخلاق کی دھار کو تیز کیجیے، اپنے اندر حسن اخلاق کو لائیے، پیدا کیجیے۔ حسن اخلاق والے سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ تبلیغ فرمائی ہے کہ جس کے اندر حسن اخلاق ہو وہی انسان دنیا میں سب سے اعلیٰ معیار پر فائز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی اخلاق ویسے ہی تھے، ویسے ہی اخلاق تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دشمن سے مقابلہ ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالب ہو گیا، پچھاڑ بھی دیا، پٹک بھی دیا، بس اب تلوار سے گردن اڑانے والے تھے کہ اس نے تھوک دیا، چہرے پر تھوک دیا دشمن نے، بس اتر گیا۔ دشمن حیران، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اطمینان کے بعد وہ پوچھتا ہے حضور آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا کہ نہیں سمجھ میں آیا، لڑائی ہماری اللہ کو لے کر چل رہی تھی اور ہم تم کو قتل کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے لیے، تم نے تھوک دیا، اب تو یہ میرا معاملہ ہو گیا، اب تو یہ میری دشمنی ہو گئی، تم نے تھوک دیا، اگر میں قتل کرتا تو الزام کیا آتا کہ عمر کے منہ پہ تھوکا گیا اس لیے اس نے قتل کر دیا۔ صحابہ بھی ایسے ہی تھے، دیکھ لیجیے، اپنی نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، اور آج ہم سب سے زیادہ اپنے نفس کے لیے بدلہ لیتے ہیں۔ ہماری غیرت جاگتی ہے، ہم وہاں پہ دشمنی بڑھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں خبردار اس سے ملاقات مت کرنا، دعا سلامت کرنا، وہ ہمارے دشمن لوگ ہیں، پیڑھی در پیڑھی سمجھاتے ہیں یہ بات۔ تو یہ طریقہ اسلام کے ظہور سے پہلے مکہ کے کافروں کا تھا، محمد رسول اللہ کے شیدائیوں کا یہ دین، یہ مذہب، یہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صبح جھگڑا ہوا، شام میں دوستی ہو جانی چاہیے، ملاپ ہو جانا چاہیے، تب سمجھا جائے گا کہ محمد رسول اللہ کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ ایک آدمی کو جھکنا ہے بھائی، ایک آدمی کو جھکنا ہے، اور دونوں میں سے جو پہلے جھک جائے جنت اس کی سب سے پہلے منتظر ہوگی۔ جھکا کون؟ کس کے لیے جھکا؟ محمد رسول اللہ کی محبت میں جھکا، اللہ وحدہ لا شریک کی رضا میں جھکا۔ چلو بھائی ہم جھک جاتے ہیں، ہم ہی جھک جاتے ہیں، حالانکہ غلطی اس کی ہے، چلو ہم ہی جھک جاتے ہیں۔ ہم جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے، ہم نے غلطی کی، تمہیں بول کر تھوڑی سی زمین ہی، ایک بالش زمین کے لیے جھگڑا، پانی کسی کا، ٹنکی کا پانی میری طرف آ رہا ہے اس کا جھگڑا، کسی کے گھر سے اڑ کر کچڑا میری دہلیز پہ آ گیا اس کا جھگڑا، بچوں نے ٹافی کھا کر چھلکے پھینک دیے اس کا جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا جھگڑا۔ یہ حسن اخلاق نہیں ہو سکتے، یہ محمد رسول اللہ کے دیوانوں کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنی بول میں مٹھاس لائیے، اپنے کردار میں اخلاق لائیے، آپ بہترین انسان بن کر جئیں گے، اور پروردگار عالم آپ کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دے گی۔ پھر آپ تنہا کسی موڑ پہ نہیں ہوں گے، آپ اکیلے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مٹ بھیڑ کرنا چاہے گا، آپ نہیں بھی پہچانتے ہیں، 10 ساتھی کھڑے ہو جائیں گے، اے خبردار ان کو ہاتھ مت لگانا، میں ان کو جانتا ہوں، یہ فلاں محلے کے بہت شریف ہیں، بہت اچھے ہیں، خبردار، 10 آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے اخلاق ایسے ہی رہے تو غیر مسلم لنچنگ تو کرتے ہی ہیں، مسلمان بھی آپ کے بے شمار دشمن ہیں، وہ بھی ہاتھ صاف کر کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہوا اس کے ساتھ، اچھا ہوا اس کے ساتھ، یہی کہنے والے ملیں گے۔ کتنا ضروری ہے اس دور میں اپنے اخلاق کو نکھارنا اور اپنے کردار کو بہتر بنانا، اس بات کا احساس ہم تمام لوگوں کو ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سارے مسلمانوں کے اخلاق کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح بنائے، صحابہ کے اخلاق کی طرح بنائے۔ پروردگار عالم ہمارے قول و عمل کو بہتر بنائے، کردار کو بہتر بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں میل محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی طرح کی عصبیت، تعصب ہمارے درمیان نہ ہو،
نہ قوم ہونے کے ناطے تعصب ہو اور نہ ذات پات کی عصبیت ہمارے درمیان ہو۔ سارے انسان برابر ہیں، ہندو مسلمان برابر ہیں، سب لوگ بھائی بھائی ہیں، کسی سے کوئی دشمنی، کسی سے کوئی نفرت انسان ہونے کے اعتبار سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس وقت بھی ہم اعتدال کے راستے کو اختیار کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہی طریقہ تھا، اور اسی سے انتشار ختم ہوتا ہے اور اسی سے عداوتیں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔